احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو ان کے نام کے ساتھ ان کی ماں کے نام کو لگا کر اور پکارا جائے گا. یعنی لوگوں کو جب نام سے پکارا جائے گا نا، بلایا جائے گا، تو لوگوں کا نام لیا جائے گا تو اس کے ساتھ باپ کا نام نہیں لیا جائے گا بلکہ ماں کا نام لیا جائے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ رب تبارک و تعالیٰ کی ستاری ہے. قیامت کے دن بھی وہ ستاری ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کا باپ کوئی اور ہو، اب تک کسی کو معلوم نہ ہوا ہو، تو اس دن بھی وہ ستار العیوب ہے، لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالے ہوئے ہے. ماں کے بارے میں تو کسی کو شک نہیں ہوتا، باپ کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ کوئی اور باپ ہو اس کا اور کسی کو معلوم نہ ہو زندگی بھر، اور قیامت کے دن معلوم ہو جائے جب اس کو پکارا جائے باپ کے ساتھ کہ اصل باپ کون تھا اس کا. تو اس لیے لوگوں کو جب اس کا نام پکارا جائے گا اس کے نام کے ساتھ اس کی ماں کا نام لیا جائے گا. یہ رب تبارک و تعالی ستار العیوب ہے، وہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالے ہوئے ہے. تو ہمیں چاہیے کسی پر بھی اگر کوئی عیب اگر لگائے نا تو ایسے ہی سنی سنائی باتوں پر عیب نہ لگائے. کسی سے بھی سن لیا کہ فلاں شخص ایسا کرتا ہے، بس بولنا، اس کے خلاف بولنا شروع کر دیا. خاص طور سے علماء کرام ہیں، علماء کرام کے خلاف کسی سے سن لیا، ارے فلاں تو یہ بولتے ہیں، فلاں اس کے خلاف بولتے ہیں، فلاں وہ بولتے ہیں، فلاں غلط بولتے ہیں، ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، خود بھی اس کے خلاف بولنا شروع کیا. کوئی ثبوت شرعی نہیں ہے، کوئی دلیل شرعی نہیں ہے. نہیں، کسی بھی مسلمان بھائی، قرآن پاک میں ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، تمام ایمان والے یہ آپس میں بھائی ہیں، تو بھائی بھائی کے درمیان جو ہے وہ اصلاح کرو، صلح و مصالحت کرو. اصلحوا بین اخویکم، نہ کہ جو ہے منافقت ڈالو، انتشار ڈالو، تفرقہ ڈالو، لڑانے کی کوشش کرو، الگ کرنے کی کوشش کرو، الگ الگ جو ہے وہ جماعت کرنے کی کوشش کرو. نہیں، بلکہ ملانے کی کوشش کرو. ایمان والوں کو ایک دوسرے سے ملانے کی کوشش کی جائے. اسی لیے تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ کسی مسلمان کو اگر کسی دو مسلمان بھائیوں کے درمیان اختلاف ہے، ناراضگی ہے، تو ان کو ملانے کی نیت سے اس طرح جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، یعنی اپنی طرف سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی فلاں شخص جو آپ اس سے ناراض ہیں، حالانکہ انہوں نے تو سلام کہا ہے آپ کو، اگرچہ اس نے سلام نہیں کہا، آپ اپنی طرف سے اس کو جا کے کہے کہ فلاں نے سلام کہا ہے، اور اس کے پاس بھی جاؤ اور کہو کہ فلاں نے سلام کہا ہے، تاکہ اس کے درمیان محبت پیدا ہو. اصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، کہ تم پر رحم کیا جائے. تو اللہ سے رحم کی بھیک مانگو. وہ جو ہمارے عیب پہ پردہ ڈالے ہوئے ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں مخلوق کے کسی کے عیب کی عیب کشائی کرے، کسی کے عیب کو کھولے. ہاں، اگر کسی کا عیب ایسا ہے کہ اس کا کھولنا اور ظاہر کرنا ضروری ہے کہ جس کی وجہ سے کسی کے ایمان کے جانے کا خطرہ ہے. بھئی کوئی کسی میں ایسا عیب ہے کہ اگر وہ عیب ظاہر نہ کریں تو ایمان جانے کا خطرہ ہے، تب تو ظاہر کرے. لیکن اگر ایسا عیب نہیں ہے، اس کا ذاتی عیب ہے، تو ہرگز ظاہر نہ کرو. میں نے حالانکہ مجھ کو فون، میسج، واٹس ایپ، یہ سب ایسے مسائل بہت آتے رہتے ہیں. ہمارے امام صاحب یہ کرتے ہیں، ہمارے امام صاحب یہاں ہم نے دیکھا کہ وہ یہ کر رہے تھے تو ویسا کر رہے تھے، ایسا کر رہے تھے. ارے اگر تنہائی میں ان سے کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو اس کو رہنے دو، ان کی عیب کشائی مت کرو. اگر تنہائی میں کر رہے ہیں، ہاں اعلانیہ طور پر اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو وہ اعلانیہ فسق ہے، تو وہ تو فاسق مولن ہے. لیکن اگر کسی سے جو ہے وہ خفیہ طور پر اگر کوئی گناہ سرزد ہوا ہے تو اس کو جو ہے وہ ظاہر کرنا بھی ایک گناہ. کوئی خفیہ اگر کسی سے گناہ سرزد ہوا تو چاہیے کہ اس کو جا کے سمجھا دے کہ بھئی یہ گناہ، اسے تم توبہ کر لو، یا یہ غلط ہے. اس کو جا کے سمجھاؤ، نہ کہ اس گناہ کو لوگوں کے سامنے بتا کر اور مشہور کیا جائے. نہیں، یہی ہے، وہی میں بتا رہا ہوں کہ رب تبارک و تعالی ستار العیوب ہے.